ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج 18ویں تراویح ہوئی اور پارہ نمبر 21 مکمل پڑھا گیا سوائے آخر کی 2-3 آیات کے جو مضمون کے لحاظ سے 22ویں پارے کی ابتدا سے متعلق ہیں۔ اس پارے میں ابتدا میں تو سورہ عنکبوت کے باقی ماندہ 2 رکوع ہیں اور عنکبوت کے مضامین کل ہو گئے تھے۔ اس میں سے ایک بات بتانے کی اس سورت کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے لیے محنت کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازے اور ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کل یا پرسوں بھی اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دینے میں تو ہمارے ہاں کوئی طلب نہیں دیکھی جاتی۔ دنیا تو ہم ہر کسی کو دے دیا کرتے ہیں، دے نہیں دیا کرتے بلکہ بانٹ دیا کرتے ہیں، لٹا دیا کرتے ہیں۔ جہاں تک دین کی بات ہے تو دین ہم ہر کسی کو نہیں دیتے۔ نبی کی بیوی وہ بھی ممکن ہے ایمان سے محروم رہ جائے، نبی کی اولاد ممکن ہے اس کے پاس بھی ایمان نہ ہو۔ تو دین اور ایمان ایسی چیز ہے جو وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی، ایسی چیز ہے جو کسی کو پھونک مار کر نہیں دیا جا سکتا، بلکہ دین، ایمان، ہدایت یہ لفظ ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، مطلب ایک ہی ہے کہ یہ ہدایت اور ایمان اور دین ہم اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کو مجھ سے طلب کرتا ہے، اور جب کوئی طلب کرتا ہے اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے والذین جاہدوا فینا، پھر ہم اس کے لیے ایک نہیں بلکہ متعدد راستے ہدایت کے کھول دیتے ہیں۔ پھر ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے، ہم اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ میں اس پر اہتمام سے سنا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے ہاں اس طرح کا جملہ بولتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ تو کیا مطلب ہے اس جملے کا کہ توفیق اللہ کیسے دیں گے؟ کوئی فرشتہ آئے گا جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں لے جائے گا خیر کی طرف، یہ مراد ہے ہماری؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، تو کیا چیز کا ہمیں انتظار ہے؟ بس یہی تو ہدایت ہے اور یہی تو توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دے دی، سمجھ دے دی، اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے، یہ توفیق مل گئی۔ اب آگے بڑھنا یہ ہمارا کام ہے، اور ہمارا کام ہے آگے بڑھ کر محنت میں لگنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون اس سورت کے آخر میں بیان فرمایا۔ اگلی سورت اس پارے میں سورہ روم ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ایک قصے کا ذکر ہے اور اس قصے سے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان اور ایمان بالغیب کا گویا بیان ہے۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت میں مشغول تھے اور مکے والے بات تو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ ایک الگ بات مکہ مکرمہ میں چل رہی تھی۔ دوسری طرف اس زمانے میں دنیا میں 2 بڑی طاقتیں آپس میں ان کی ٹھنی رہتی تھی۔ ایک ایران جس کو اس زمانے میں فارس کہا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی طاقت تھی، اور ایک بڑی طاقت روم کی تھی۔ ان میں سرد جنگ تو ہر وقت لگی رہتی تھی اور کبھی کبھار آپس میں مقابلہ بھی ہو جاتا تھا۔ اچھا، جب مقابلہ ان کا آپس میں ہوتا تھا، کبھی روم والوں کا پلہ بھاری ہوتا، کبھی فارس والوں کا پلہ بھاری ہوتا، یہ آپس میں لگی رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں محنت فرما رہے تھے اور مکے والوں کو دعوت دے رہے تھے توحید کی اور بت پرستی سے روک رہے تھے، اس زمانے میں ایسا ہوا کہ ایران والوں نے، فارس والوں نے روم والوں پر حملہ کیا اور ان کو خوب پسپا کیا۔ ایران والوں نے روم والوں کو شکست دی، شکست فاش دی۔ اچھا، یہ جب خبریں مکے میں پہنچتی تھی
تو مکے والوں کا یا مسلمانوں کا ان دونوں طاقتوں سے یا ان دو طاقتوں میں سے کون غالب آیا، کون جیتا، کون ہارا، اس سے ویسے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن ایک فطری یا لاشعوری ہمدردی مسلمانوں کو تھی روم والوں سے، اور مکے کے کافروں کو تھی ایران والوں سے۔ کیوں؟ روم والے جیسے کیسے بھی تھے لیکن آسمانی مذہب کے دعوے دار تھے، عیسائی تھے، اور عیسائی ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کسی درجے میں قریب ہو گئے۔ ایران والے آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، تو آگ کی پوجا کرنے کی وجہ سے مکے والوں کے قریب ہو گئے، یا مکے والے ان کو اپنے قریب سمجھتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اب جب اس زمانے میں ایران والوں کا غلبہ مکے والوں نے دیکھا تو مکے والوں نے مسلمانوں کو کہا، دیکھا آپ تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہماری طرح کے جو آتش پرست ہیں وہ تمہاری طرح کے آسمانی مذہب والوں کو کیسی شکست دے رہے ہیں۔ یہ مکے والوں نے مسلمانوں کو سنایا، اور جیسے ایران والوں نے آتش پرست ہو کر روم والوں کو، جو کہ تمہارے بقول آسمانی مذہب والے تھے، جیسے ان کو شکست فاش دی، تو ایک دن آئے گا اے مسلمانوں ہم بھی تمہیں شکست دیں گے، ہم بھی تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ یہ مکے والوں نے بات کری۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے پس منظر میں، اس سارے تناظر میں سورہ روم کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں تو بے شک روم والے مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، اور تم خوشیاں منا رہے ہو اے مکے والوں، لیکن عن قریب روم والے غالب آ جائیں گے، ایران والے فارس والے شکست کھا جائیں گے۔ اچھا، پھر وہی بات کہ مسلمانوں کا تو پھر اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کب کون غالب آئے گا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ قرآن نے جب یہ خبر دی کہ اس وقت تو ایران والے غالب ہیں لیکن عن قریب روم والے غالب آ جائیں گے، تو یہ ایسا ماحول تھا اس زمانے میں کہ اس کو عقل قبول نہیں کرتی تھی، سمجھ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، حالات گرد و پیش کے بتاتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو ناممکن بات تھی اس ماحول میں یہ کہنا کہ روم والے غالب آئیں گے، اور ان حالات میں قرآن نے خبر دی۔ تو ایک تو مکے والے ویسے مسلمانوں کو سنایا کرتے تھے، اب دوسری بات مکے والوں نے آ کر کہا لو جی یہ کوئی بھلا بات ہے، تمہارا نبی یہ باتیں سنا رہا ہے اور یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ روم والے غالب آ جائیں گے۔ کہاں سے غالب آئیں گے بھائی؟ یہ مکے والوں نے دوسرا تانا دیا مسلمانوں کو۔ مکے کا ایک سردار تھا ابی بن خلف، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ سے شرط لگاؤ گے کہ روم والے کبھی بھی غالب نہیں آئیں گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگانا قبول کر لیا۔ کیوں قبول کر لیا؟ ویسے تو ہمیں منع کیا گیا، اس لیے کہ اس زمانے میں اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس کی ممانعت نہیں تھی۔ یہ تو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جب شراب حرام ہوئی تو جوا اس زمانے میں حرام ہوا، اس سے پہلے مکہ مکرمہ کا یہ قصہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ شرط لگانا اور شرط میں پیسے طے کرنا یہ منع نہیں تھا، تو دونوں نے شرط لگا لی 100 اونٹوں کی۔ اب یہ ایمان بالغیب کی بات ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیسے شرط لگائی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرط یوں قبول کری اور 100 اونٹوں کا انعام قبول کر لیا، اس بنا پر کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جیسے معراج کے واقعے کی تصدیق کری تھی۔ مکے والوں نے تو آ کر کہا تھا یہ تمہارا ساتھی کہہ رہا ہے کہ اس طرح میں راتوں رات آسمانوں پر گیا، جنت کو دیکھ آیا، یہ بھلا کوئی بات ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو اس سے بڑھ کر بات بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو حالات تو اجازت نہیں دے رہے تھے اس بات کو ماننے کی کہ روم والے غالب آئیں گے،
لیکن چونکہ قرآن کی خبر تھی تو بس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کی خبر اتنی مضبوط جتنا مضبوط ہمارا پہاڑ بھی نہیں. قرآن نے بات کر دی, ختم ہوگی. پہلے پارے کے ابتدا میں اور یہاں اگلی سورت سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بتائی. کیا صفت بتائی؟ کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں کیا مطلب؟ بن دیکھے ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی, ان کی سمجھ, ان کا تجربہ, ان کی تعلیم ان باتوں کو ہضم نہیں ہونے دیتی, لیکن وہ ایمان لاتے ہیں اللہ رسول کے کہے پر. ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب کہتے ہیں کسی کی خبر پر اس کے بھروسے پر ماننا. ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ کسی کی خبر پر اس کے بھروسے پر ماننا. میں نے آپ کو کوئی خبر سنائی کہ ٹیپو سلطان روڈ پر یا آئیڈیل بیکری کے پاس فلانا واقعہ ہوا ہے. جب میں نے آپ کو یہ خبر سنائی تو آپ کے دل میں تجسس ہوا اور آپ دعا کے بعد وہاں جا کر دیکھنے کے لیے گئے اور دیکھ بھی لیا اور مان بھی لیا. لیکن آپ نے مانا اپنی آنکھوں پر, میرے کہے پر نہیں مانا. میرے کہے پر تو آپ نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں صحیح کہہ بھی رہے ہیں نہیں کہہ رہے, میں جا کر تو دیکھوں. اور ایک آدمی اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ خبر تمہیں سنائی گئی ہے, جا کر دیکھو تو صحیح یہ بات ہوئی بھی ہے یا نہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ یار انہوں نے کہی ہے نا, بس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بات کو مانتا ہوں. یہ جو بن دیکھے کسی کے کہے کو آپ نے بھروسہ کیا, اس کو کہتے ہیں ایمان. تو میں اور آپ ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا, اور ہم تو وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, قرآن پاک کو بھی اترتے ہوئے نہیں دیکھا, جنت کو بھی نہیں دیکھا, دوزخ کو بھی نہیں دیکھا, مرنے کے بعد کے احوال کو بھی نہیں دیکھا, قبر کے عذاب کو بھی نہیں دیکھا. یہ سب باتوں کو ہم نے دیکھا نہیں اور ہم مانتے ہیں, اس پر بھروسہ کرتے ہیں. بس اس بھروسہ کرنے کا نام ایمان ہے. اب یہ جو ایمان ہوتا ہے اس کا لیول ہوتا ہے. ہمارا ایمان کا لیول بہت کمزور, جیسے گاڑی میں پیٹرول کم ہوتا ہے گیج بتاتا ہے, پھر ہم بھرا لیتے ہیں, اور کبھی گیج فل کو دکھاتا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یا صحابہ رضی اللہ عنہم, اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ, ان کا ایمان کا لیول سب سے اونچا تھا. اس لیے جب ابی بن خلف نے ان سے شرط باندھی تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, شرط کی کیا بات ہے, تمہیں نہیں سمجھ میں آتا, روم والے غالب آئیں گے, نہ سمجھ میں آئے, مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا, لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا, ختم ہو گئی بات. یہ ہے ایمان بالغیب. تو اس واسطے اس صورت میں, اس صورت کا نام سورہ روم ہے, اور اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا. اس کے علاوہ اس صورت میں جو مضمون ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اور دوبارہ کہہ رہا ہوں, 30 پارے ہیں, 114 صورتیں ہیں, 6600 سے کچھ زائد آیتیں ہیں. ان پاروں میں اور ان صورتوں میں اور ان آیات میں غالب حصہ ایمانیات کا ہے, احکام والا حصہ تھوڑا ہے. تو اس لیے گھما پھرا کر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف پیراہے میں ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے روکتے ہیں. یہاں اللہ نے توحید کی دعوت دینے میں اپنی نشانیاں بتائیں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ اس عنوان سے اپنے وجود کے دلائل دی, اور یہ فرمایا کہ دیکھو میں ہوں, تمہیں نظر نہیں آتا, لیکن جیسے اگر ہم کہیں ریگستان میں جائیں اور ٹائر کے نشان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں کوئی جیپ گزری, اور پاؤں کے نشان سے پتہ چلے گا کہ یہاں کوئی جانور گزرا, اور آپ کے ہاں بائیو میٹرک کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ نشان فلانے انسان کے ہیں. تو میں اللہ تمہیں نظر تو نہیں آتا, نہ نظر آ سکتا ہوں, لیکن تم مجھے ڈھونڈو اور مجھے مانو میری نشانیوں کے ذریعے. میری نشانیاں کیا ہیں؟ کہ میں نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں تمہارے ماں باپ نے بھی نہیں بنایا اور دنیا کی کسی طاقت نے نہیں بنایا, میں ہوں. اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو میں نے کیسے
تمہارے لیے ہر چیز کا جوڑا بنایا. تم انسانوں میں بھی جوڑے جوڑے بنائے, تم انسانوں میں نہیں بنائے, صرف جانوروں میں بھی بنائے, جانوروں میں نہیں بنائے, بے جان چیزوں میں بھی بنائے. ہم نہیں سنتے الیکٹریشین باتیں کرتے ہیں میل فیمیل کی, یہ دو تار ہیں. پتوں میں, درختوں میں, پھلوں میں, اس میں بھی میل فیمیل کو بیان کیا جاتا ہے. یہ اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت ہے. اور دیکھو کیسا میں نے تمہارے لیے نظام بنایا کہ میں نے اس جوڑے کے حلال ہونے کے لیے انسانوں میں شادی کا حکم دیا. اور ویسے تو اجنبیت, لیکن نکاح کے دو بول, ایجاب اور قبول, قاضی اور نکاح خواہ اور عالم تمہیں کہتے ہیں تم نے فلاں لڑکی کو جو کہ بیٹی ہے فلاں کی اتنے مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا, تم کہتے ہو قبول کیا. اس بول کے ذریعے یہ عورت تمہارے لیے حلال ہو گئی. اور کل تک اجنبی عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنے لیے سکون محسوس کرتی تھی, اس کو نکاح سے پہلے بوجھ ہوتا تھا کہ کیوں کر گزرے گی, میں ماں باپ کے گھر سے جاؤں گی تو کیسے میری زندگی گزرے گی, پتہ نہیں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں وہاں سیٹ ہو سکوں گی یا نہیں. لیکن پھر ایسا میں نظام چلا دیتا ہوں کہ اس کو سکون اور قرار شوہر کے گھر میں آتا ہے, اور پھر میکے جب آتی ہے تو اس کو وہ سکون نہیں ملتا جو سسرال میں ہے, جو شوہر کے گھر میں ہے. یہ کس نے کیا؟ پالا پوسا بڑا کیا ماں باپ نے, اب جی لگ گیا شوہر کے گھر میں. یہ میں اللہ نے نظام بنایا, اور ایسا نظام بنایا کہ میں نے آپس میں محبت رکھ دی, اور ایسا نظام بنایا کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, آپس میں شفقت کا جذبہ رکھ دیا. مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ تھے, استاذ تھے بنوری ٹاؤن میں, وہ فرماتے تھے اس آیت کے بارے میں کہ وجعل بینکم مودۃ, شادی کے ابتدائی سالوں کے لیے شروع میں خوب محبت ہوتی ہے, اور پھر جب کچھ عمر اور عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ورحمتن, رحمت کا ظہور ہوتا ہے. پھر یہ عورت شوہر کی خدمت گزار, اور یہ شوہر عورت کا خیال رکھنے والا, اور اتنا خیال آپس میں کہ شوہر کا انتقال ہوگا تو عورت کو کہا جائے گا کہ تم سوگ مناؤ 4 مہینے 10 دن. اس کے باپ کا انتقال ہوگا, اس کی ماں کا انتقال ہوگا تو کہا جائے گا سوگ مناؤ 3 دن, اور شوہر کا انتقال ہوگا تو 4 مہینے 10 دن. خیر بات لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم, یہ میں نے نظام بنایا اور میں ہوں, اس کے لیے تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ آسمان زمین اور تمہاری شکلیں اور تمہاری صورتیں اور تمہاری زبانیں اور تمہارے لہجے اور تمہاری آوازیں اور تمہاری انگلیوں کے نشان جس کے ذریعے تم بائیو میٹرک کرتے ہو, یہ کس نے یہ سارا فرق رکھا؟ یہ میں اللہ نے کیا. اور میں ہوں, اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے لیے رات کو لاتا ہوں, دن کو چڑھاتا ہوں. میں کسی دن سورج کو غروب نہ کروں. کوئی مائی کا لال ہے جو سورج کو غروب کر کے رات لا سکے؟ میں سورج کو طلوع نہ کروں. دنیا کی کوئی طاقت ہے جو دن کو چڑھا سکے؟ اور میں اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے آسمان کو بغیر ستون کے قائم کیا ہوں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے دلائل دی. اور آگے فرمایا کہ تم عجیب ہو. ضرب لکم مثلا من انفسکم, چلو میں تمہیں تمہارے ماحول کی ایک مثال دیتا ہوں. تم میرے لیے شریک قرار دیتے ہو, تم میرے علاوہ میرے غیر سے دل لگاتے ہو, تم میرے علاوہ دیگر جگہوں پر اپنے لیے مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہو, تم میرے سوا اور جگہوں پر حاجات کے پورا ہونے کا مرکز ان کو سمجھتے ہو. عجیب بات ہے, مجھ سے لو نہیں لگاتے, دوسری جگہ چلے جاتے ہو. اچھا میں تمہیں تمہارے ماحول کی مثال دیتا ہوں کہ اگر تمہارا ملازم تم سے کوئی بات نہ کرے, تمہارے پڑوسی دکاندار تمہارے کمپیٹیٹر سے کوئی بات کرے تو تمہیں کتنا برا لگتا ہے. عجیب بات ہے, اپنے لیے تو شرکت اور اشتراک ہضم نہ کرو اور میرے لیے تم 100 ذاتوں کو شریک کرتے ہو, یہ کتنی بری بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا اس صورت میں. اگلی صورت سورہ لقمان ہے. لقمان اس کا نام اس واسطے ہے کہ اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے. حضرت لقمان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور ولادت سے پہلے ایک شخص گزرے ہیں جن کی ولایت اور بزرگی میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے حضرت خضر کا ذکر میں نے کیا تھا کہ اس میں تو اتفاق ہے کہ وہ بزرگ تھے، ایسے ہی حضرت لقمان ایک بڑے دانا اور حکیم آدمی تھے. بعض لوگ ان کو نبی بھی بتاتے ہیں، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے اور اپنے زمانے کے دانا دانشور آدمی تھے. اور مکے والے، جیسے پہلے پارے میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہوتے تھے، ایسے ہی مکے والے حضرت لقمان کا ذکر کیا کرتے تھے. تو حضرت لقمان گویا ان کے ہاں ایک مسلم شخصیت تھے. تو قرآن نے یہ کہا کہ وہ لقمان جن کا تم اپنے ہاں تذکرہ کرتے ہو، وہ لقمان کی تعلیم بھی تم معلوم کرو. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کری، نصیحتیں تو ساری کام کی، لیکن ان نصیحتوں میں ایک بڑی نصیحت یہ کہ اے میرے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو وہ لقمان جن کو تم بھی تسلیم کرتے ہو وہ بھی توحید کی دعوت دیتے تھے. اس واسطے اس سورت کا نام لقمان، اور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا. جو دیگر نصیحتیں حضرت لقمان کی قرآن نے یہاں پر نقل کی، نصیحتیں تو بہت ہیں. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں، جو ہمارے یہاں تعلیم فضائل کا حلقہ مسجدوں میں لگا کرتا ہے، اس میں ایک کتاب اس میں سے یہ بھی ہے، اس میں حضرت لقمان کی بہت ساری نصیحتیں نقل کی ہیں. بہرحال قرآن نے جو یہاں پر ذکر کی ان میں ایک تو یہی توحید کی دعوت، اسی مناسبت سے ان کا ذکر. دوسری نصیحت قرآن نے یہ نقل کی حضرت لقمان کی جو اپنے بیٹے سے کی گئی کہ اے بیٹے اپنا ایمان اللہ کی ذات پر بھی رکھنا، یہ پہلی نصیحت، اور اللہ کی صفات پر بھی ایمان غیر متزلزل رکھنا. اللہ کی ذات کو بھی مانتے رہنا، اور اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی ذات علم والی، اللہ کی ذات قدرت والی، اللہ کی ذات رازق، اللہ کی ذات خالق، اللہ کی ذات عالم، یہ ساری صفات پر بھی ایمان رکھنا. اور اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر ایسا ایمان رکھنا جیسا اللہ تعالیٰ ہیں اپنی ذات و صفات میں. چنانچہ یہاں یہ بتایا کہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت علم ہے. وہ ایسی جاندار اور مضبوط صفت ہے کہ ایک چھوٹا رائی کا دانہ ہو جو کسی پہاڑ کے دامن میں تم دفن کر دو، تم خود دفن کرو تمہیں پھر بھی نہیں ملے گا، ڈھونڈنے جاؤ گے نہیں نظر آئے گا، لیکن اللہ کی نگاہ سے وہ کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہوگا. اللہ کا علم ایسا کامل ہے. تیسری نصیحت قرآن نے حضرت لقمان کی یہ نقل کری کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ اے بیٹے نماز کا اہتمام رکھنا اور بھلی بات کا لوگوں کو حکم دیتے رہنا، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا. تم پر جو ناگواری آئے اس پر بے صبر نہ بننا، اس پر ہمت سے کام لینا. ایک نصیحت یہ نقل کی قرآن نے کہ لوگوں کے آگے منہ نہیں چڑھانا، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا، اور تکبر کبھی اختیار نہیں کرنا، اور اپنی عادتوں کو اچھا رکھنا. عادتوں میں سے ایک عادت چیخنا چلانا ہے، یہ بری عادت ہے. اگر یہ اچھی عادت ہوتی تو گدھے کی آواز کو پسند کیا جاتا. تو نام تو لیا آواز پست کرنے کا، لیکن مقصد یہ ہے کہ اپنی عادتوں کو ہمیشہ اچھی رکھنا. یہ قرآن نے حضرت لقمان کی نصیحتیں نقل کی. پھر قرآن نے ایک عجیب کام کیا. قرآن نے حضرت لقمان کی نصیحت تو نقل کی، اور پہلی نصیحت جس مناسبت سے حضرت لقمان کا بھی ذکر آیا وہ تو توحید تھی جیسے کہ میں نے بتایا. درمیان میں اللہ نے والدین کا ذکر کیا کہ یہ نصیحتیں تو لقمان نے کری. چلو اے میرے بندوں، میں تمہیں ایک اہم عنوان کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ ایک تو تم اللہ کو مانو جیسے کہ حضرت لقمان نے بھی کہا. تو اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ جو حق ہے تم پر وہ تمہارے والدین کا ہے.
تو اللہ نے والدین کا ذکر کیا، والدین کے حقوق کا ذکر کیا، ہائی لائٹ تو کیا ماں کو، لیکن اس واسطے نہیں کہ باپ کا حق نہیں، بلکہ اس واسطے کہ ماں چونکہ ماں ہوتی ہے، شفیق ہوتی ہے، نرم دل ہوتی ہے، تو بعض دفعہ اولاد ماں کے سلسلے میں تھوڑی زبان دراز ہو جاتی ہے، اس لیے اہتمام سے ماں کا ذکر کیا، ورنہ دونوں کا حق ہے۔ خیر، اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان کیا جو 18ویں پارے میں بھی آیا تھا، اس کے بعد بھی کسی مناسبت سے میں نے ذکر کیا تھا۔ 18ویں پارے میں جو ایمان والوں کی صفات آئی تھی، ان میں ایک صفت تھی کہ وہ لغو اور بیکار کام اور باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لغو اور بیکار کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ لغو اور بیکار کاموں میں مشغول صرف نہیں ہوتے، لغو اور بیکار کاموں پر پیسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے زندگی دی آخرت بنانے کے لیے، اور یہ اپنی توانائی، اپنا وقت اور اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کس پر؟ لغو اور بیکار باتوں پر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ بڑوں کی بات ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو آپ حضرات برا مانیں گے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں یہ کھیل کود کے جو میلے ہوتے ہیں، میلے کا لفظ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، اس کو بھی اس میں شامل کیا۔ اس دن بھی میں نے کہا تھا اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، کھیلنا بطور ورزش کے یہ تو مطلوب ہے، ہمیں ہماری صحت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ میں توانا رہوں، صحت مند رہوں۔ توانا اور صحت مند رہوں گا تو دین پر مضبوطی سے چل سکوں گا۔ آدمی اچھی نیت کر لے تو اگر یہ نیت ہو اور اس نیت سے وہ روزانہ واک کرتا، اس نیت سے جم میں جاتا، تو یہ لغو نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی نیت ہے۔ لیکن ویسے جو ہمارے ہاں ریت چل پڑی ہے یہ قابل غور ہے، اور اس پر دکھ اس بات کا کہ بہت سے دیندار لوگ بھی اس میں ملوث اور مبتلا اس فتنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہمارے حال پر رحم کر۔ اگلی سورت اس پارے میں سورہ سجدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سجدہ اس سورت کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں آیت سجدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمولات میں یہ سورت شامل تھی تلاوت کرنے میں۔ شام کے وقت، مغرب کے بعد، سونے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے اہتمام سے۔ ایک سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت، اور دوسری یہ سورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی فجر میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر اس کا ماحول نہیں ہے، اور اگر اس کو اختیار کیا جائے گا تو میں اور آپ کمزور ہیں، برا مانیں گے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ابھی پچھلے سال 2022 میں ہماری ایک جماعت گئی جس میں ہمارے کراچی کے ذمہ دار حضرات بھی تھے، امریکہ گئی، اور وہاں مختلف شہروں میں یا مختلف سٹیٹس میں اجتماعات تھے۔ تو خیر لمبی بات ہے جو مجھے جس وجہ سے ابھی یاد آیا، میں نے یہ کہا نا کہ ہمارے ہاں تو اگر اس سنت پر عمل ہو تو ہم محسوس کریں گے۔ اب میں تصویر کا دوسرا رخ بتا رہا ہوں کہ جب اس جماعت کے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی اور وہاں کے احوال معلوم ہوئے اور سننے کو ملے، تو ایک بات انہوں نے یہ بتائی، ضمناً اچھی اور مثبت خبر سنائی، مثبت باتیں سنائی کہ کیسے لوگ دین کی طرف متوجہ ہیں۔ اس کی ایک جھلکی انہوں نے سنائی کہ ہم 1.25 مہینہ تقریباً وہاں رہے، اور انہوں نے کہا کہ 5 جمعے آئے، اور اللہ کی شان 5 جمعے الگ الگ شہروں میں پڑھنے کی نوبت آئی۔ الگ الگ شہروں میں چونکہ اجتماعات تھے تو الگ الگ شہروں میں
سفر ہوتا رہا تو 5 جمعے آئے اور 5 جمعے الگ الگ شہر میں پڑھے، اور اللہ کی شان ہر جمعہ جہاں پڑھا فجر جس شہر میں، تو وہاں امام نے پہلی رکعت میں یہ سورت اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی۔ آپ میری بات سمجھ رہے؟ تو امریکہ میں اللہ کے فضل سے یہ سنت زندہ، اور وہاں کے مقتدی اس سنت پر عمل کرنے والے امام کو قبول کر رہے۔ خیر یہ تو ایسے ہی ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ مضمون کے لحاظ سے پھر وہی بات، اس صورت میں بھی ایمانی مضمون ہے۔ اگلی صورت اس پارے میں سورہ احزاب ہے جو کل مکمل ہوگی۔ اس صورت میں احکام بہت سارے ہیں، ان میں سے 2 باتیں آج سنا دیتا ہوں۔ ایک بات یا ایک موضوع اس صورت کا جس مناسبت سے اس کا نام بھی احزاب ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں جنگ احزاب کا ذکر ہے۔ تھوڑا پس منظر جنگ کا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ میں پہلے بتا چکا کہ قرآن قصے کو چھیڑتا تو ہے لیکن قصے کو بطور قصے کے نہیں سناتا، قصے سے حاصل ہونے والی عبرت یا سبق یا مغز کی بات قرآن سناتا ہے۔ آپ نے سنا پہلے کہ اسلام کی پہلی لڑائی تو بدر کی ہوئی سن 2 ہجری میں، سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی ہوئی۔ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز غلبہ اور فتح عطا فرمائی۔ احد میں بھی غلبہ اور فتح تو مسلمانوں ہی کا رہا، وہ تو آخر میں چند لوگوں کی ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے جنگ کا پانسا کچھ پلٹ گیا، لیکن اس میں بھی اللہ نے یوں مدد فرمائی کہ باوجود اس کے کہ مسلمان کافروں کے نرغے میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ باوجود اس کے کہ میدان ان کے ہاتھ میں تھا، ادھوری فتح پر خوش ہو کر واپس چلے گئے، اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے پریشانی تو بھیجی اور مسلمان 70 شہید بھی ہوئے، اور جتنے باقی بچے تھے بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب زخمی ہوئے، لیکن اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، زیادہ نقصان سے اللہ نے بچا لیا۔ تو کافروں کو یہ تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں، مسلمانوں کے پاس اسباب بھی تھوڑے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہمارے قدم ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے، اور یہ روز افزوں ترقی پر ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کے ساتھ ماننے والے بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ مکے کے کافروں نے یہ مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سارے قبائل عرب کو چاہیے کہ آپس میں ایکا کرے، پول بنائے، اتحاد کرے، اور اتحاد کر کے پول بنا کر ایک جماعت ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں، سارے قبائل عرب مل کر، اور ان کا پتہ صاف کریں، وگرنہ یہ پھلتے پھولتے ہم پر بھی چڑھائی کریں گے اور ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ مکے والوں کے ایمان پر سارے قبائل عرب اس وجہ سے اکٹھے ہوئے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جماعتوں کو کہتے ہیں، تو سارے قبائل چونکہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے، اس واسطے اس جنگ کا نام پڑا احزاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ اس طرح سارے عرب اب کی بار مسلمانوں کے خلاف جمع ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو لے کر باہر نکلے اور مشورہ فرمایا کہ ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اتنی بڑی تعداد جو کافروں کی ہمارے خلاف امڈ آئی ہے تو ان سے کیسے نپٹے۔ تو اس زمانے میں فارس سے آئے ہوئے سلمان رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے، پہلے آتش پرست تھے اور پھر مسلمان ہوئے تھے، بہت لمبی عمر انہوں نے پائی تھی، وہ اس سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ رائے دی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقوں میں جب ایسی جنگ کی نوبت آتی ہے اور ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو
تو اپنے اور دشمن کے درمیان ہم خندقیں کھود دیا کرتے تھے تاکہ دشمن کو ہمت نہ ہو یک بارگی حملہ کرنے کی۔ یہ مشورہ دیا سلمان رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے اور دشمن کے درمیان خندق کھود دی جائے، اتنی چوڑی ہو کہ آسانی سے جانور پر سوار ہو کر بھی اس کو پھلانگا نہ جا سکے، چوڑی بھی اتنی ہو اور لمبی بھی اتنی ہو کہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے بہت لمبا چکر دشمن کو کاٹنا پڑے۔ یہ خندق کھودنا طے ہوا، اس واسطے اس جنگ کا نام خندق پڑا۔ اور پھر تمام صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھودنے پر لگایا، تھوڑا تھوڑا ٹکڑا تقسیم کر دیا گیا، اتنے ٹکڑے پر یہ 3 حضرات لگیں گے، اس کی کھدائی کریں گے، آگے اتنے میٹر کے ٹکڑے پر یہ 3 حضرات لگیں گے، تو کام اس طرح تقسیم ہو گیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے خندقوں کو کھودا۔ جب یہ خندقیں کھودی گئی تو میں سنا تو بہت مزے سے رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن سامنے دشمن کھڑا تھا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ خندق کھودی جا رہی ہے انتہائی خوف کے عالم۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ فوج کوئی بھی ہو اس کو سامان چاہیے اور اسباب چاہیے، اسباب میں اسلحہ بات کی بات، دیگر مراعات بات کی بات، کھانا ملنا چاہیے۔ اور صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ بھئی عصر کے بعد ہمیں روزہ لگتا ہے، ابھی ہمیں حال یہ ہے کہ ہم نے افطار کر لیا، مغرب کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کھایا، بعضوں نے کھانا کھایا، جنہوں نے کھانا نہیں کھایا انہوں نے بھی چائے اور چائے کے ساتھ کچھ اور کھایا، اور ابھی ہماری طبیعت میں بھوک پیدا ہو رہی ہوگی اور دل چاہے گا گھر جا کر کھائیں گے۔ یہ والا مسئلہ نہیں تھا وہاں کہ جیسے مجھے اور آپ کو کچھ گھنٹوں کے بعد بھوک لگتی، وہاں کیا تھا اس کو آپ اس طرح سمجھیے، انتہا دیکھیے کہ ایسی بھوک تھی کہ کھڑا نہ ہوا جائے بھوک کی وجہ سے۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہم میں سے کبھی کسی کو اتنی بھوک نہیں لگی ہوگی کہ مارے بھوک کے ہماری کمر جھک گئی ہو۔ اب اگلی بات سنیے، صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ مارے بھوک کے کھڑا ہونا مشکل تھا، ہمت کو داد دیجئے کہ بھوک کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل، تو اس جگہ پر صحابہ نے پتھر باندھ لیا کہ جب پتھر ہوگا تو ہم جھکیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے اور جنگ کا موقع ہے ہم کھڑے رہ سکیں۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اب اگلی بات سنیے، تیسری، اس انتہائی بھوک کے عالم میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول کچھ کیجئے، بہت بھوک لگی ہے، بھوک اتنی ہے کہ اپنے کرتے کا دامن اٹھا کر دکھایا کہ ہم نے نا پتھر باندھے ہوئے۔ رسول اللہ اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کچھ نہیں دیا، اپنا دامن اٹھا کے دکھایا، تم نے تو ایک پتھر باندھا، میں نے 2 پتھر باندھے ہیں، تمہیں بھوک صرف نہیں ہے میں بھی بھوک سے ہوں۔ خوف، بھوک۔ پھر تیسری بات یہ کہ موسم انتہائی سرد، ٹھنڈ خوب، ہوا خوب چل رہی ہے، اور ٹھنڈ سے بچنے کا بھی سامان نہیں، ٹھنڈ ہو اور اسباب موجود ہوں، شالیں ہوں، سویٹر ہوں، جیکٹ ہوں، تو چلیں سمجھ میں آئے، ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈ سے بچنے کا سامان نہیں۔ سارے دنیا کے عرب جمع ہیں اس بیچاری چھوٹی سی جماعت کے خلاف، خوف، پیچھے مدینہ منورہ میں عورتیں اور بچے۔ اب چوتھی بات، یہ اطلاع ملی کہ مدینے میں جو یہود ہیں جن سے ابتدا میں معاہدہ ہو کر رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی کا صرف معاہدہ نہیں کیا تھا، یہ معاہدہ کیا تھا کہ دشمن ہمارے خلاف آئے گا، تم دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، ہمارا ساتھ دو یا نہ دو، اور تمہارے خلاف کوئی دشمن چڑھائی کرے گا، ہم دشمن کے ساتھ نہیں ہوں گے، تمہارا ساتھ دے یا نہ دے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اطلاع ملی کہ مدینے کے یہود جن سے ہم نے یہ معاہدہ کیا ہوا، انہوں نے
باہر یہ جو عرب آئے ہوئے ان سے خفیہ سازباز کر لی ہمارے خلاف. اب یہ فکر ہو گئی کہ یہ خفیہ سازباز وہاں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے وہاں پیچھے، اور یہ یہودیوں نے ان کو کوئی غزن، ان کو کوئی تکلیف پہنچائی تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیفیت ہے، یہ احوال ہے، جنگ کے احوال قرآن سنا رہا ہے. اب قرآن کیا سنا رہا ہے؟ اب پھر وہ بات ہے جو کل میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اردو میں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ وہ اس آیت کا لطف یا اس آیت کا پورا منظر وہ سمجھ سکتا ہے جو عربی جانتا ہوں. تو قرآن نے یہ کہا کہ اتنا خوف تھا مسلمانوں پر کہ ان کا دل گلے کو آ رہا تھا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل گلے کو آ رہا تھا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اردو میں ایک اور محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آنا. تو ظاہر میں تو کوئی بات نہیں ہوتی، کلیجہ اوپر نہیں آ رہا ہوتا اور کلیجہ منہ کو نہیں آ رہا ہوتا، دل منہ کو نہیں آ رہا ہوتا، لیکن یہ انتہائی خوف کی عکاسی کے لیے یہ بولا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش بھیج رہے ہیں کہ خوف ایسا، اور اتنا خوف کہ اے مسلمانوں تمہیں یہ تردد ہونے لگا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تمہیں یہ تردد ہونے لگا کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی کب آئے گی. جب ایسا میں نے تمہیں جھنجھوڑا، جب تمہاری ایسی جانیں نکل گئی، پھر میری طرف سے مدد آئی، اور ایسی مدد آئی کہ تمہاری طرف سردی کو ہم نے کم کر دیا، ادھر کی طرف سردی کو بڑھا دیا. موسم تو ہمارے ہاتھ میں، ہمیں کون روکنے والا. اور ایسی ان کی طرف ہوائیں چلائیں کہ ان کے خیمے اکھڑنے لگے اور ان کے قدم اکھڑ گئے. اور ایسی ہم نے تمہاری مدد کری کہ انہی میں کا ایک آدمی خفیہ طور پر مسلمان ہو گیا، اور اس کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا. یہ سارے قبائل جو جمع تھے، جن کو احزاب کا نام قرآن نے دیا، تو یہ سارے قبائل میں اس ایک شخص نے ایسی تدبیر کری کہ آپس میں پھوٹ پڑ گئے. موسم سخت کر دیا، آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور بغیر لڑے اللہ نے ان کے قدم اکھاڑ دیے اور واپسی کی راہ انہوں نے دیکھی. اس طرح اللہ نے مدد کری. یہ سورہ احزاب یا غزوہ احزاب کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور یہ منظر کشی کری. اس کے علاوہ جو احکام ہیں وہ کل عرض کروں گا. یہ جو میں نے بات کری ساتھیوں نے، یہ اعلان، یہ جو بات کری مقدر کی بات ہے، میں نے سوچا نہیں تھا میں یہ